السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے الحمدللہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 17 تک قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے اس کے متعلق ہم نے سماعت کر لیا ہے، اور آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ سبق نمبر 18 ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور پچھلی تمام ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر سیدھے ہاتھ کی طرف ظاہر ہونے والے لنک پر کلک کر کے یا ڈسکرپشن میں جا کر یا چینل میں جا کر قاعدے کی پلے لسٹ میں آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 17 تک آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مقطعات کا بیان۔ ہم نے حروف مقطعات کے متعلق سماعت کرنا ہے۔ آپ نے گھروں کے اندر دیکھے ہوں گے کہ یہ حروف مقطعات کے کچھ کلمے جو ہے وہ گھر میں ہینگ ہوئے ہوتے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے ہوتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ تو آج ہم ان کو پڑھیں گے کہ یہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، تو آج ہم ان کے متعلق سماعت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قاف، نون۔ اچھا، یہاں پر بھی قاعدوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر واو ساکن ہے اور اس کے بعد سکون اصلی ہے یعنی جزم ہے، تو لہٰذا یہاں پر مد لازم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ طہ، یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام میم۔ دیکھیں یہاں پر جو میں نے غنہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہم نے سماعت کیے تھے، ان میں سے ایک قاعدہ ادغام شفوی کا بھی ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، تو لہٰذا یہاں پر غنہ اسی لیے ہو رہا ہے۔ آگے الف لام میم را، حامیم، عین سین قاف، طاسین میم، الف لام میم صاد، الف لام میم اللہ۔ آگے وقف، الف لام میم اللہ۔ یہ 2 طریقے تھے اس کو پڑھنے کے، ایک میں نے ملا کر پڑھا، ایک جو ہے میں نے بغیر ملائے پڑھا۔ آگے کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ تھا ہمارا سبق نمبر 18 جس کے متعلق آج ہم نے سماعت کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم نے زائد الف کے متعلق سماعت کرنا ہے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔